The blessings of Ghaus-e-Azam, the blessings of Ghaus-e-Azam, the blessings of Ghaus-e-Azam, the blessings of Ghaus-e-Azam. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے فیضان غوث اعظم، The blessings of غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نسبت کے ان دنوں میں، اس مہینے میں آپ کی سیرت کے مختلف پہلوؤں کو ہم بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر اس سے روشنی لیتے ہوئے، مدد لیتے ہوئے، اس سے برکتیں حاصل کرتے ہوئے اس موضوع سے متعلق مزید گفتگو کا سلسلہ رہتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج بھی ہمارے ناظرین اس سلسلے سے بہت کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اول تا آخر ہمارے سلسلے میں شامل رہیے۔ حسب حال جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی انشاءاللہ عز و جل اتنا ہی ہمیں ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ اور اس سلسلے میں ہمارے ساتھ UK سے روزانہ ایک مبلغ دعوت اسلامی بھی شریک ہوتے ہیں، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ انگریزی زبان کے اندر بھی سلسلے میں گفتگو کا سلسلہ جاری رہے، تاکہ ہمارے وہ ویورز جو انگریزی زبان میں سننا چاہتے ہیں یا سمجھتے ہی انگلش ہیں تو ان کے لیے مفید ثابت ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آج کی اس سلسلے کی برکتیں بھی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ ہم سنتے ہیں اس کے مطابق عمل کرنے کا جذبہ نصیب فرمائے۔ ابتدا میں تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ عز و جل ایک نعت شریف کو سننے کی سعادت حاصل کریں گے، کلام کو شامل کریں گے۔ اور آج کا ہمارا موضوع بڑا ہی پیارا، بہت ہی اہم ہے، اور آج کا موضوع ہے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شوق علم دین حاصل کرنے کا جذبہ تھا، وہ کیسا تھا، اس کے کچھ واقعات کو سلسلے میں شامل کریں گے، اور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علم کے حوالے سے کیا اقوال ارشاد فرمائے، اور پھر علم کی، علماء کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راہ میں علم حاصل کرنے کے لیے جو کوشش کرتے ہیں، سفر اختیار کرتے ہیں، ان کی کیا فضیلت ہے، کیا برکت ہے، وہ سب سننے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ The topic of the day is the enthusiasm of غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ to have the knowledge of deen. So inshallah azza wa jal, in today's silsila we will try to explain about the enthusiasm of غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ towards having the knowledge of deen, some incidents, some hikayat of his life, and also we will try to explain about the virtues of ilm deen and the virtues of ulama. The person who travels in the way of Allah Tabarak wa Ta'ala to gain the knowledge of deen, what are the virtues for that, what are the special mercy and the blessings of Allah Tabarak wa Ta'ala for that person. So these all things will be discussed in this silsila. First of all, I would like to listen the تلاوت قرآن مجید فرقان حمید، دین انشاءاللہ عز و جل وی ول لسن نعت پاک۔ جزاک اللہ خیرہ۔ بڑھتے ہیں تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کی جانب۔ تو جب بھی تلاوت قرآن مجید فرقان حمید ہم سننے کے لیے حاضر ہوں تو خاموشی کے ساتھ تمام کام کاج کو چھوڑ کر اور پوری توجہ کے ساتھ اسے سننا ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے۔ تو جتنا توجہ کے ساتھ سنیں گے انشاءاللہ عز و جل اتنی ہی برکتیں بھی زیادہ نصیب ہوں گی۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما
فحدث وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ، سورہ والضحیٰ کی تلاوت ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی۔ وقت ہوا ہے نعت مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا۔ آئیے ایک کلام کو سلسلہ میں شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے نعت شریف پڑھوں گا۔ آپ بھی نیت کیجئے کہ حصول ثواب کی خاطر جہاں تک ہو سکا نگاہ نیچی کیے دو زانوں بیٹھ کر گنبد خضرا کا تصور باندھ کر نہایت توجہ کے ساتھ اپنے بس میں ہوا اور دل میں خلوص پایا تو عشق رسول میں ڈوب کر روتے ہوئے یا اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنائے نعت شریف سنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسن جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جگہ نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جگہ نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم علیہ کا لکھا ہوا بہت ہی خوبصورت کلام ہے۔ دل کو سکون چمن میں ہے نہ لال زار میں، دل کو سکون چمن میں نہ ہے لال زار میں، سوز و گداز گئے فقط ان کے دیار میں،
سوز و گداز گئے فقط ان کے دیار میں یا مصطفیٰ بلائیے اپنے دیار میں یا مصطفیٰ بلائیے اپنے دیار میں سرکار آؤں طیبہ کے پھر لالزار میں سرکار آؤں طیبہ کے پھر لالزار میں ہر سال یا الہی مجھے حج نصیب ہو ہر سال یا الہی مجھے حج نصیب ہو جب تک جیوں میں عالم ناپائیدار میں جب تک جیوں میں عالم ناپائیدار میں یا رب غم غبیب میں رونا نصیب ہو یا رب غم حبیب میں رونا نصیب ہو آنسو نہ لائے گا غم روزگار میں آنسو نہ لائے گا غم روزگار میں تجھ کو حسن حسین کا دیتا ہوں واسطہ تجھ کو حسن حسین کا دیتا ہوں واسطہ اللہ موت دے مجھے ان کے دیار میں اللہ موت دے مجھے ان کے دیار میں سارا اندھیرا دور سما ہوگا نور نور عطار جب وہ آئیں گے تیرے مزار میں عطار جب وہ آئیں گے تیرے مزار میں سوز و گداز گئے فقط ان کے دیار میں
سبحان اللہ، کیا بات ہے، کتنا خوبصورت تصور ہے۔ سوز و گداز ہے فقط ان کے دیار میں، مدینے کی محبت میں تڑپنا، رونا، مچلنا، یادوں میں گم رہنا، وہاں کی ہواؤں فضاؤں کے وہ لطف بھرے اور مشام دماغ کو معطر کرنے والے تصورات کو ذہن میں رکھنا بڑا ہی ایک پیارا کنسپٹ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حقیقی طور پر ہمیں مدینہ دیکھنا نصیب فرمائے، وہاں کی بار بار با ادب حاضری نصیب فرمائے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شوق علم دین، رائے خدا عز و جل میں آپ کا سفر کرنا علم دین کے حصول کے لیے، یہ آج کا ہمارا موضوع ہے۔ سب سے بنیادی بات، اللہ تبارک و تعالی کسی جاہل کو اپنا دوست نہیں بناتا۔ جو بھی اللہ تبارک و تعالی کا ولی ہے وہ علم والا ہے، وہ معرفت والا ہے، وہ جاننے والا ہے۔ کوئی شخص اگر جاہل تھا، جب اللہ تبارک و تعالی اسے اپنا ولی بنانا چاہتا ہے تو اسے اس سے بیشتر علم سے، معرفت سے، اس نورانیت سے، اس نور سے معمور فرماتا ہے۔ تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو اولیاء کے بھی سردار ہیں، اور ایسے سردار ہیں کہ بڑے بڑے اولیاء کرام نے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدم کو اپنی گردن پر لینے کا دعویٰ کیا، سعادت سمجھا، اس کو بیان کیا۔ آپ کے مریدین میں، آپ کے خلفاء میں، آپ کے چاہنے والوں میں بڑے بڑے اکابر اولیاء کرام ہوئے، بلکہ آپ کا تو یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے، ایسی شان ہے میرے غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کہ چور پہ نظر ڈالی تو اسے ابدال بنا دیا۔ تو جب اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اولیاء کا بھی سردار بنایا، he wasn't a normal saint, normal wali of اللہ تبارک و تعالی, he got a very big status in the court of اللہ تبارک و تعالی۔ جب اتنا بڑا مقام اور اتنا بڑا مرتبہ ہے معرفت الہی عز و جل کا، تو پھر آپ کا علم حاصل کرنے کا شوق اور اس کے حصول کے لیے تگ و دو جو ہے وہ کیسی ہوگی۔ آئیے چند واقعات سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ عز و جل علم دین کی اہمیت، اس کے فضائل اور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی برکتوں کو مزید حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ جی مہروز بھائی، غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کے چند وہ پیارے اور نمایاں واقعات بیان فرمائیے کہ جن سے ہمیں غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کے اس پہلو کا پتہ چلتا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے عرض کروں گا کہ اللہ عز و جل کا جو ولی ہوگا وہ لازمی طور پر علم سے مزین ہوگا۔ تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب ولی کی تعریف کی جاتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ گناہوں سے بچنے والا ہوتا ہے، وہ نیکیاں کرنے والا ہوتا ہے۔ اور گناہوں سے بچنا یا نیکیاں اختیار کرنا یہ بغیر علم دین کے ممکن نہیں ہے۔ پھر دوسری بات یہ، کیونکہ آج ہم حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے راہ علم دین کے سفر اور آپ کی علم دین کی کاوشوں کو کچھ بیان کرنے کی اپنے طور پہ کوشش کریں گے، تو علم کی فضیلت کیا ہے؟ تو ایک بڑی پیاری بات جو علماء نے بیان فرمائی علم کی فضیلت کے حوالے سے، وہ یہ کہ علم صفت باری تعالیٰ ہے۔ علم اللہ عز و جل کی صفت ہے، اور عبادت و اطاعت و بندگی جو ہے یہ بندے کی صفت ہے۔ تو اگر کوئی شخص عبادت کرتا ہے، رب کائنات کی بندگی کرتا ہے، اطاعت کرتا ہے، تو یہ تو وہ اپنا کام کرتا ہے جو ہے ہی تقاضا کہ اس کو پیدا ہی اس لیے کیا گیا کہ وہ رب کائنات کی عبادت کرے۔ لیکن علم اللہ عز و جل کی صفت ہے، تو جب بندہ تحصیل علم کرتا ہے تو گویا وہ اللہ عز و جل کی صفت علم کا مظہر ہوتا ہے، یا اس کا فیضان اس پہ جاری ہوتا ہے۔ انشاءاللہ سلسلے میں آگے بھی موقع بہ موقع علم دین کے فضائل بھی بیان کریں گے، اور انشاءاللہ عز و جل اس حوالے سے ترغیب بھی ہوگی اور خود بھی سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے علم دین کی کاوشیں، کوششیں، اس کے بارے میں سفر، ہمارا جو پہلا سلسلہ تھا اس میں ہم نے ایک واقعہ بیان کیا تھا، میں اسی سے شروع کروں گا کیونکہ بات بر موقع ہے۔ سب سے پہلے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا جو ہم نے واقعہ پہلے سلسلے میں بھی بیان کیا تھا کہ آپ نے اپنی والدہ ماجدہ سے اجازت مانگی کہ مجھے تحصیل علم دین کے لیے اللہ عز و جل کی راہ میں سفر کرنے کی اجازت دیجیے، اور وہ چوروں والا واقعہ پیش آیا کہ جس میں آپ کی والدہ نے اشرفیاں آپ کی بنڈی میں، آپ کی جرسی میں سی دی تھی، اور پھر وہ ظاہر ہوئیں، چوروں نے توبہ کی، ڈاکوؤں نے توبہ کی آپ کے ہاتھ پہ۔ تو وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پہلا موقع ہے جب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کے لیے، وہ بھی علم دین کے لیے، اپنی والدہ سے اجازت مانگ رہے ہیں، اور والدہ نے اجازت دی، اور پھر آپ نے سفر اختیار فرمایا، اور آپ کی والدہ نے اس وقت آپ کو
40 اشرفیہ بھی پیش کی. ایک تو یہ سفر آپ کا شروع ہوتا ہے, وہ مشہور واقعہ جو ہے وہ ہے ہی سفر علم دین ہی اس کی بنیاد ہے. اس کی وجہ جو ہے واقعی کہ وہ علم دین کے لیے سفر اور راہ علم میں کوششیں کرنا, اس کی محبت, اس کا شوق, یہی اس کی بنیاد بناتا. جبھی تو باقی باتیں ہوئیں کہ وہ پیسے ملے, سچائی کی تلقین کی گئی, راستے میں حادثہ ہوا, ڈاکو ملے. تو اس کی جو بیس تھی وہ تحصیل علم دین تھی, شوق علم دین تھا. پھر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کرتے ہیں. تو آپ دیکھیے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو یہ سفر ہے یہ بغداد شریف کی جانب ہے, جیلان سے بغداد شریف کی جانب ہے, اور بغداد اس وقت علم و فن کا مرکز تھا. صحیح. تو آپ نے انتخاب وہ جگہ کی جہاں پہ اس وقت دنیا میں اسلامی علوم کا جو مرکز تھا, جو درس گاہیں, جو اساتذہ, جو شیوخ, جو آئمہ مشہور تھے وہ بغداد شریف کے تھے. تو آپ نے وہاں کا سفر اختیار کیا. پھر وہاں پہ جب آپ گئے تو کن چیزوں کے لیے گئے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے ایک بگ سینیریو میں اگر ہم دیکھیں تو ایک بہت بنیادی چیز یہ تھی کہ علم دین حاصل کیا اور ادب کے ساتھ حاصل کیا. اور جب آپ گئے, کیونکہ آپ کو بچپن ہی میں اپنی ولایت کا علم ہو گیا تھا, اس کے باوجود آپ نے اس وقت کے جو بھی اساتذہ تھے جب ان کے سامنے گئے تو عاجزی کے ساتھ, انکساری کے ساتھ, اور جسے ایک عام زبان میں کہا جا سکتا ہے کہ خالی پیالہ گویا کہ لے کر گئے, تو پھر اس سے تحصیل علم دین کیا. بڑی اہم بات ہے. اور دیکھیے ایسی عاجزی تھی جی. اور ایسا جذبہ تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا مرتبہ عطا فرمایا. وہ 3 طلبہ والا جو واقعہ ہے جس میں سے ایک غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی تھے, تو اس کے اندر بھی یہ ادب والی بات جو ہے وہ بڑی نمایاں تھی, اور اس سے بھی ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے. اور یہ بات بھی بڑی اہم ہے ماشاءاللہ کہ باوجود اس کے کہ آپ کو اپنی ولایت کا علم ہو چکا تھا, بہت بچپن میں ہی ہو چکا تھا, لیکن اس کے باوجود آپ نے یہ نہیں سوچا کہ اب مجھے تو یہ مقام مل گیا ہے تو اب مجھے مزید علم دین حاصل کرنے کی کیا ضرورت ہے. اور یہاں پر ہم جیسوں کے لیے ایک بہت بڑا سیکھنے کا مدنی پھول یہ ہے کہ ہم خواہ کتنا بھی بلند مرتبہ ہو جائیں, خواہ کتنا بھی ہم جو ہے وہ عزت و شرف والے ہو جائیں, مشہور ہو جائیں, ہم اپنے آپ کو کچھ بھی سمجھنے لگ جائیں, لیکن غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قدموں کی خاک کو پہنچنا بھی ظاہر ہے کہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہوگی. تو اس کے باوجود آپ نے علم کے لیے کوشش کی, اور کوشش بھی کیسی کہ اپنی والدہ سے جب اجازت لے کر روانہ ہوئے تو بظاہر امید بھی نہ تھی کہ زندگی میں دوبارہ ملاقات ہوئی, بلکہ اس طرح کے جملوں کا تبادلہ ہوا کہ اب تو ملاقات جو ہے وہ کل بروز قیامت ہی ہوگی. تو ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی مزید علم حاصل کرنے کے لیے, اس وقت بھی آپ بہت بڑے عالم تھے, لیکن مزید پریکٹیکلی علم دین حاصل کرنے کے لیے آپ نے سفر اختیار فرمایا اور اساتذہ کے پاس جو ہے وہ تشریف لے کر گئے, اور کسی کو اپنا استاد بنایا, اس کے پاس ظاہر ہے کہ آپ تشریف لے کر گئے تو سیکھا ہوگا, وہاں پر وقت گزارا ہوگا. تو یہ ساری چیزیں ہمارے لیے یہ سبق دیتی ہیں کہ ہمیں بھی اپنے علم کو, اگر آلریڈی ہمارے پاس جتنا علم ہے تو اس کو مزید بڑھانے کے لیے کوشش کرنی. اور سچی بات یہ ہے کہ فی زمانہ جو ہماری حالت ہے وہ ہر شخص بہتر جانتا ہے ہم اپنے آپ کو کیا سمجھ سکتے ہیں اور ہمیں کیا جو ہے وہ اپنے آپ کو سمجھنا چاہیے, یہ ہم سب جو ہے وہ اپنے حق میں جو ہے وہ بہتر جانتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کرے کہ ہمیں غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سیرت کے اس پہلو کی برکت سے علم حاصل کرنے کا جذبہ نصیب ہو, اور کسی کو اپنا بڑا بنانا اور کسی کے پاس جانا باوجود اس کے کہ آپ خود بھی کسی نہ کسی منصب پر فائز ہیں, یہ بھی ایک بڑی بات ہوتی ہے کہ عاجزی بندہ اختیار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مزید رتبہ اور مرتبہ بھی عطا فرماتا ہے. یہاں اسد بھائی یہ بھی ہے نا کہ جب آپ کو اپنی ولایت کا علم تھا تو کسی قدر تو علم تھا ہی, یعنی ایک تو اپنی ولایت کا علم ہونا, پھر علم دین ہونا. لیکن حدیث شریف میں آیا, روایتوں میں آیا کہ 2 حریص, 2 چاہنے والے جو ہیں کبھی سیر نہیں ہوتے, ایک علم دین کا اور ایک دنیا کا, کہ یہ جتنا ملتا ہے اس کی طلب اور بڑھتی ہے اور بڑھتی ہے. اور پھر ایک حدیث مبارکہ میں یہ مضمون موجود ہے علم دین کی تحصیل کرنے والے کے لیے کہ بندہ علم دین حاصل کرتا رہتا ہے, اس کا مضمون اور مفہوم کچھ یوں ہے کہ بندہ علم دین حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کا ٹھکانہ جنت ہوتا ہے. اور ایک اور روایت میں آیا, کنز العمال کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے لِكُلِّ شَيْءٍ طَرِيقٌ وَطَرِيقُ الْجَنَّةِ الْعِلْمِ, کہ ہر
چیز کے لیے ایک رستہ ہوتا ہے اور جنت کا رستہ علم دین ہے. علم دین ہے. تو یہ اسی لیے اس کی تقویٰ کرتے رہتے تھے. پھر وہ روایت بھی ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ عز و جل جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. تو بہرحال یہ سارے فضائل و مناقب جو تھے علم کے وہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیش نظر تھے. آپ نے سفر فرمایا اور پھر آپ کی والدہ نے بھی آپ کے ساتھ تعاون فرمایا. اور نہ صرف یہ تعاون فرمایا, یہ تعاون کا سلسلہ ختم نہیں ہوا بلکہ یہ جاری رہا. ہم انشاءاللہ عز و جل سلسلے میں آگے شامل کریں گے. اگر آپ کہیں تو ایک واقعہ ہے ابھی بیان کر دوں. واقعہ آپ سے سنیں گے. میں چاہوں گا کہ کچھ جو ہے وہ ہمارے جو انگلش کے مبلغ دعوت اسلامی ہمارے ساتھ رابطے میں آ چکے ہیں, ان کی زبانی بھی اب تک کی گفتگو کا کچھ سمری جو ہے وہ بیان فرمائیں, اور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شوق علم دین کے حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں. جی قمر بھائی, what do you want to explain for our English viewers, especially about the enthusiasm of غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ to learn the knowledge of deen? نحمده ونصلي على رسوله الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. My honorable brothers in Islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Just to summarize what has been discussed already, a main theme that we have been discussing, or yourselves have been discussing, is that a waliullah is a man of knowledge, and a man of knowledge is the one who is given this rank of being a saintly figure in Islam. A jahil, someone who is ignorant, is not worthy of being a friend of Allah subhanahu wa ta'ala. It was mentioned about Sayyidul Awliya, Shaykh Abdul Qadir Jilani radiyallahu ta'ala anhu, that he was not just a saintly figure in Islam, he was described as Sayyidul Awliya. He was one of the leading figures from amongst the awliya, rahimahumullah. And a beautiful point that was mentioned, the importance of knowledge for one to attain closeness in the court of Allah subhanahu wa ta'ala is such that without knowledge we cannot truly refrain from sinful actions, and we cannot truly become obedient servants of Allah subhanahu wa ta'ala. It is knowledge that enables us to understand what is right for us and what is wrong for us. So for people who claim to be flag bearers of the truth or people of spirituality, it's important that when we think about those people, when we look at those people, we must assess whether they are people of knowledge or not. Another important point which was mentioned about Shaykh Abdul Qadir Jilani radiyallahu ta'ala an was that his journey was for knowledge. In fact, he said to his mother when he sought permission from her that he wanted to travel to Iraq and Baghdad, and the point that was made, Baghdad was the center of knowledge. So for all of us today who have this desire to seek knowledge, it's important that we go to the very center of knowledge where the scholarly figures are. And we move out of this trend of trying to attain everything by sitting where we are. If we actually make an effort and go to these places, then we will attain the blessings of the journey or traveling for knowledge, about which it was said mashallah, you discussed and mentioned a very beautiful thing, that normally if a person he wants to get knowledge of deen, so even then most of us want that I should have the knowledge within the locality. I cannot travel somewhere, but travel makes the difference. Because if a person, if we see the worldly education, so what is the normal condition and what is the normal practice of the people? What are their attitude towards that? They don't think that, okay, whatever is available within my city, within my country, so only I will get that. If a person wants to be a big scholar of any kind of knowledge, worldly knowledge, so what he does, he makes a big research. He goes to the internet and he makes a big research. Which place and which teacher is the best in the world? So I will try to get the company of that teacher and that area. So this is the normal attitude of the people. And normally
in UK, worldly education is very famous. All over the world, people, they travel towards your country and also towards the other countries as well. So when we see the attitude of the people towards the worldly education, so they are very choosy. They make the research, and then the best place, the best teacher, the best way, the best environment, the best language, whatever is best to gain that knowledge. So they try for that. But it's very wrong and very shameful that when we want to get the knowledge of deen, so we make that, okay, whatever is available for me, so I will do that. So it's very important to change the mindset of us. I will take that point a step further. Not only are we careful about the institutes that we choose for worldly education, we unfortunately, when it comes to education in Islam and religious education, it has been seen, if we have 3 children, then at times the one who seems to be the weakest and the least intelligent, he is put forward, and it is said about him that, oh, we'll put him into the madrasa, we'll make him sit with the Qari Sahib, or we'll make him sit with the Imam Sahib. The others have more potential. And this says a lot about our attitude in terms of sacrifice for Islam. Surely for parents, this is a sacrifice too, that they allow a son or a child to go forward and study Islam. So is our sacrifice the best sacrifice that we can give, or are we not being true to ourselves and sincere with Allah subhanahu wa ta'ala? Because if we believe that the best thing that we can do is serve Islam, and the best knowledge is the knowledge of Islam, then why not have our best children and our best people come forward to study Islam? And very quickly, I would also like to mention here that a lot of people complain, why do we not have the results that we should have produced in terms of knowledge and ai*imma and scholarly figures? One foundational reason for this is we have not put forward the right people, and we have not facilitated and made it possible for them and made it easy for them to study. And those who have gone to study, a lot of them have gone with a personal desire of their own. Another thing which Sheikh Abdul Qadir Jilani mentioned to his mother, when he said to her that I want to go to seek knowledge, he also said, I want to go, he said, Azuru Salihin, I want to go to see the pious people, to look at them. And Imam Ghazali alayhi rahmah says that simply one glance, to look at a scholar just once, it is better than a year's worship fasting. This reminds us that Shaykh Abdul Qadir Jilani radiyallahu ta'ala he teaches us from his life, from his life we learn that not only do we go to study, but even looking at these people who have devoted their lives to Islam is a means of blessing and reward. Also, we have another hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam about, for whomsoever Allah subhanahu कुछ शायद प्रॉब्लम हो रहा है टेक्निकली, तो इंशाअल्लाह बड़ी प्यारी बात मुबल्लिग दाऊद इस्लामी बयान फरमा रहे थे, इंशाअल्लाह उसको मज़ीद कंटिन्यू करेंगे। कुछ कॉल्स हैं उसको सिलसिले में शामिल करते हैं और फिर इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मज़ीद इस बड़ी ही प्यारी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। और जो अभी हमने डिस्कस किया है इंग्लिश के अंदर, और उसमें जो हमारे मुबल्लिग ने मदनी फूल बयान किया, जिसको हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपने आबाई इलाके से बगदाद के लिए सफ़र इख्तियार किया, क्योंकि उन दिनों बगदाद बेहतरीन दरसगाह थी और जो बड़े उलमा थे, बहुत सारे फ़नून के, वो वहाँ पर मैसर थे। तो कितना प्यारा ये दर्स है कि इल्म दीन के हुसूल के लिए सफ़र इख्तियार करना और फिर उस जगह के लिए अपने आप को सफ़र के लिए रवाना होना कि जहाँ पर वो ये समझता है तालिब इल्म दीन
کہ مجھے سب سے بہترین استاد ملے گا، سب سے بہترین ماحول جو ہے وہ میسر آئے گا۔ تو معذرت کے ساتھ آج کل دنیاوی علوم کی طرف تو یہ ایٹیٹیوڈ نظر آتا ہے، لیکن ماشاءاللہ بعض ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو علم دین کے لیے بھی کوشش کرتے ہیں، لیکن میجورٹی کی اگر بات کریں، عمومی طور پر بات کریں تو دنیا کی بہترین یونیورسٹی کے لیے لوگ سفر کرتے ہیں، بہترین ڈگری حاصل کرنے کے لیے سفر کرتے ہیں۔ کون سی ٹاپ رینکنگ یونیورسٹی ہے، کون سا ایسا کالج ہے کہ جہاں سے کوالیفائی کرنے کے بعد میں واقعی اس فن کا ماہر بنوں گا، اس کی بڑی ریسرچ کی جاتی ہے، معلومات کرتے، اپنے دوستوں سے مشورہ کرتے ہیں، اخراجات کی پرواہ نہیں کرتے، اور پھر دنیا کے اندر اپنے ملک سے، اپنے شہر سے سفر کر کے ہم وہاں پر جاتے ہیں اور دنیاوی طور پر علوم کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کاش کہ یہ اگر ہمارا انداز علم دین کے حصول کے لیے ہو جائے کہ مجھے کہاں پر بہتر اور بہترین علم دین حاصل کرنے کا موقع مل سکتا ہے، تو انشاءاللہ عز و جل ہمارے لیے بھی مفید ہوگا، اور پھر امت کو وہ بہترین علماء اور وہ بہترین اسکالرز جو ہے وہ میسر آئیں گے کہ جو امت کے مزید بہتر انداز پر جو ہے وہ خدمت بھی کریں گے، اور معاشرے کے اندر مزید بہتری کے جو ہے وہ آثار ہمیں نظر آئیں گے۔ بڑھتے ہیں کچھ کالز کی جانب اور پھر انشاءاللہ عز و جل اپنے موضوع کو مزید کنٹینیو کریں گے۔ جی سنائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد عمران اتاری سگے اتار ہندی کے شہر سورت گجرات سے عرض کر رہا ہوں۔ سلسلہ فیضان غوث اعظم بڑا ہی پیارا سلسلہ شروع کیا ہے۔ اس سلسلے کو مرحبا کہتے ہیں۔ آپ لوگ کو 11ویں شریف کا مہینہ مبارک ہو، اور نعت خواں اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ وہ کلام پڑھ دے۔ تم جو بنو تو بات بنے گی، دونوں جگہ میں لاج رہے گی، لاج رہے گی۔ بس جسٹر دیا ہے، چلیں جی، غالباً یہ منقبت ہے، تو انشاءاللہ منقبت بھی ہم سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی اس ماہ مبارک کی برکتیں عطا فرمائے۔ آپ جو بات ارشاد فرما رہے تھے کہ تحصیل علم دین اور آپ اس کا تھوڑا کمپیریزن کر رہے تھے، تو یہاں پہ بڑی پیاری روایت نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو مال، ملک اور علم، ان تین چیزوں میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے کے لیے کہا گیا۔ تو آپ نے علم اختیار کیا، جس کی برکت سے ان کو مال بھی ملا اور ملک بھی ملا۔ یہ روایت میں نے یہاں یوں بیان کرنا مناسب سمجھا کہ آج جب علم دین ہو یا دنیاوی علم ہو، اگر ہم اسے کیٹیگرائز بھی کریں، تو جب علم کی تحصیل کی بات آتی ہے تو پھر آج کل جو سینیریو چل رہا ہے، جو ایک مارکیٹ کہہ سکتا ہوں میں چل رہی ہے، وہ یہ ہے کہ زیادہ انکم کس علم میں ہوگی۔ لوگ آج کل علم اس لیے حاصل نہیں کرتے کہ ہمیں شعور حاصل ہوگا، ہمیں معرفت حاصل ہوگی، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جس وقت جس شعبے کی، جس علم کی، جس شاخ کی ڈیمانڈ ہوتی ہے جابز کے حوالے سے، یا اس کا چارم ہوتا ہے، اس میں ترقی کے دنیاوی طور پہ ہمیں اسباب نظر آ رہے ہوتے ہیں، تو لوگ اس طرف دوڑ پڑتے ہیں۔ حالانکہ علم دین وہ چیز ہے کہ جو اس کو حاصل کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے رزق کے دروازے بھی کھول دیتا ہے۔ ماشاءاللہ یہ روایتیں بھی ہیں، انشاءاللہ اس کو مزید بیان بھی کریں گے۔ یہاں پر یہ وضاحت بھی ہم کرتے چلے جائیں کہ وی ڈونٹ کرٹیسائز دا نالج آف دنیا۔ ہم اس کی کوئی مخالفت نہیں کرتے کہ آپ کسی بھی طرح کا فن حاصل ہی نہ کریں، بالکل کریں، جائز طریقے سے ہے، اور اس علم کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے شرعاً، تو حاصل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ بالکل حاصل کریں۔ لیکن ہم جو بات کرتے ہیں، ہم جو کرٹیسائز کرتے ہیں، وہ صرف اور صرف دنیاوی علم کے پیچھے پڑ جانا اور علم دین کو یکسر چھوڑ دینا، یہ ہمارا جو ہے وہ ایک یوں سمجھے کہ مدعا ہوتا ہے، اور یہی ہمارے بزرگوں نے بھی بیان فرمایا۔ ورنہ اولیاء کرام میں، بڑے بڑے علماء کرام میں بھی ایسے گزرے کہ جو دنیاوی علوم جن کو کہا جاتا ہے وہ بھی جانتے تھے، دونوں طرح کے علوم کے جو وہ ماہر ہوا کرتے تھے۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہی کی بات لے لیجئے کہ آپ کو بہت سارے ان علوم پر بھی دسترس حاصل تھی کہ جو خالصتاً علم دین نہیں تھے، جس کو خالصتاً علم دین نہیں، قرآن و حدیث سے ہٹ کر بھی بہت سارے علوم تھے جو دیگر کیٹیگریز کے اندر آتے ہیں، وہ بھی آپ کو تھے۔ لیکن اس سے پہلے
آپ یہ دیکھیں کہ ان کا دینی علوم پر مقام اور مرتبہ کیسا بلند تھا. تو ایک جو بیلنس ہے نا وہ آؤٹ ہو جاتا ہے. اور سچی بات یہ مہروز بھی جو آپ نے فرمایا کہ علم بطور علم کے حاصل کم کیا جاتا ہے، علم بطور فن کے، یعنی میں اس فن کا جو ہے وہ کمانے کا جو ذریعہ ہے اس طور پر زیادہ حاصل کیا جاتا ہے. اور اسی وجہ سے علم کی وہ برکتیں جو ہمیں معاشرے کے اندر، ہمیں لوگوں کے اندر، ہمیں اپنے اندر نظر آنی چاہیے وہ نظر نہیں آتی، کیونکہ اس کا مطمع نظر جو ہے وہ علم کی برکتیں نہیں ہوتا، بلکہ اس کا مطمع نظر یہ ہوتا ہے کہ مجھے رقم کہاں سے زیادہ ملے گی، سیلری زیادہ اچھی کہاں سے ہوگی، وغیرہ وغیرہ. تو اسی وجہ سے پھر بعض اوقات جو ہے وہ بڑا دنیاوی طور پر پڑھا لکھا ہوتا ہے، بہت ساری اس کے پاس ڈگریز بھی ہوتی ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ جب 5 منٹ اس کے ساتھ بیٹھیں تو بھاگتے بنے، ایسی عجیب و غریب قسم کی باتیں کرے گا. اس کی ذہنی کیفیت دیکھیں تو ذہنی مریض نظر آئے گا، کھانے کا انداز دیکھیں تو وہ عجیب و غریب ہوگا، اس کے کام کاج کا طریقہ کار دیکھیں تو اس کے اندر بڑی جو ہے وہ عجیب و غریب سی چیزیں نظر آئیں گی. اور اس کا مشاہدہ جو ہے وہ ہم سب کو ہے. مثال ہم اپنے محلے کے اندر رہتے ہیں، اپنے جو ہے وہ اپنی گلی کے اندر ہم غور کریں تو آپ کو جتنی بھی تکلیفیں ہیں معاشرتی طور پر، سماجی طور پر، آپ کا ہمسایہ آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، غلط پارکنگ کے مسائل ہیں، کوڑا کچرا وغیرہ گلی کے اندر پھینکنے کے مسائل ہیں، یا بد اخلاقی کی چیزیں ہیں، کوئی محلے کے اندر شرابی ہے، کوئی اور اس طرح کا بدتمیز آدمی ہے، بد اخلاق شخص ہے، جو بھی آپ کو اپنے اطراف کے اندر، ماحول کے اندر برائیاں نظر آتی ہیں، آپ غور کریں ان میں ایک تعداد پڑھے لکھوں کے بھی ہوگی. وہ جو آپ کو تنگ کرتا ہے، جس سے آپ تنگ ہیں، جس کے بارے میں آپ کی رائے اچھی نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ بہت بڑی ڈگری کا مالک ہو. تو وجہ کیا ہوئی کہ اس نے اتنا کچھ پڑھا تو صحیح، لیکن جو علم دین کی برکتیں ہیں وہ اس سے محروم رہا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ، چونکہ ہم ظاہر ہے کہ ایک بیسکلی ایک مسلمان سے بات کر رہے ہیں، ایک ایسے شخص سے بات کر رہے ہیں کہ جو مسلمان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اس کا ایمان ہے، اور ہم اپنی اصلاح کے لیے یہاں پر حاضر ہوئے ہیں. تو علم دین کا حاصل کرنا اور علم کو بطور علم کے کہ یہ علم مجھے وہ نور عطا کرے، وہ معرفت الہی عز و جل عطا کرے، اس طور پر حاصل کرنا یہ انتہائی ضروری ہے. ورنہ اخلاقیات میں بہتری کا آنا اور یہ ساری جو معاشرتی برائیاں ہیں ان کا دور ہونا یہ بہت زیادہ دشوار ہو جائے گا. تو بیسک چیز جو ہے وہ علم حاصل کرنے کی نیت ہے. اول تو علم دین ہونا چاہیے، اور پھر اس کے حصول میں اپنی اصلاح کا جذبہ، وہ علم کی نورانیت کو حاصل کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے. چند آیات کریمہ میں نے جب آج کا یہ مطالعہ کر رہا تھا تو بڑی ہی پیاری آیات ہیں، علماء کرام نے جسے بیان کیا ہے، وہ ایک دو انشاءاللہ عز و جل پڑھنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں تاکہ ہمارے دل میں علم دین حاصل کرنے کا جذبہ بیدار ہو. اور جو علم رکھتا ہے وہ عالم ہوتا ہے. اور علماء کے جو فضائل قرآن و حدیث میں بیان کیے گئے ہیں، سچی بات یہ ہے کہ واقعی اگر کوئی انصاف کی نظر سے ان فضائل کو دیکھے اور ایک مرتبہ ان کو پڑھے تو خواہ وہ دنیا کی کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہو، اگر واقعی اس کا ضمیر زندہ ہوگا تو اس کے دل میں ایک مرتبہ یہ جذبہ ضرور پیدا ہوگا کہ کاش میں عالم ہوتا. اتنے فضائل علم کے، اتنی برکتیں علماء کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کا علم رکھنے والوں کو، جو علماء ہیں، جو صحیح عالم ہیں، ان کے لیے اتنی برکتوں کا بیان کیا ہے. آئیے ایک دو آیات کریمہ جو ہے وہ سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، گواہی دی اللہ نے کوئی بندگی کے لائق نہیں سوا اس کے، اور فرشتوں نے اور عالموں نے، وہ اللہ انصاف والا ہے. تو اس کے ضمن میں علماء نے لکھا کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے ساتھ علماء کا تذکرہ فرمایا کہ گواہی دی اللہ نے، فرشتوں نے اور علم والوں نے. تو یہ کتنی بڑی جو ہے وہ سعادت کی بات ہے کہ جب گواہی کا تذکرہ ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا ذکر فرمایا، فرشتوں کا ذکر فرمایا، اور اس کے ساتھ تیسرا کس کا ذکر فرمایا؟ امت کے علماء کا، جو علم والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت رکھنے والے ہیں. ایک اور آیت کریمہ ترجمہ کنز الایمان، تم فرماؤ کافی ہے اللہ گواہ میرے اور تمہارے بیچ میں، اور وہ شخص جس کے پاس علم
کتاب کا ہے۔ ایک اور آیت کریمہ ترجمہ کنز الایمان، یعنی اللہ تبارک و تعالی بلند کرے گا ان لوگوں کے جو ایمان لائے تم میں سے اور ان کے جن کو علم دیا گیا ہے درجے۔ تو جو ایمان لائے اور جن کو علم دیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بلند فرمائے گا درجے، ان کے درجات کو بلند فرمائے گا۔ اور یہ جو فضائل ہیں، یہ جو کمالات ہیں، یہ کوئی میرا قول نہیں ہے، یہ کسی عام شخص کی بات نہیں ہے، یہ اس رب عز و جل کا کلام ہے کہ جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا مالک ہے، کہ جو تمام خوبیوں کا جامع ہے، تمام خوبیاں اسی کے لیے ہیں۔ وہ رب عز و جل اپنے پاک کلام میں علم والوں کا تذکرہ اتنے بہتر اور فضیلت کے انداز میں ارشاد فرماتا ہے۔ اسی طرح وہ جو واقعہ ہے، قرآنی واقعہ ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسان کو تخلیق کرنے کا ارادہ فرمایا، بہت ساری آیات کریمہ سورہ بقرہ کی ابتدا کے اندر ہیں، پہلے پارے کے اندر تو فرشتوں نے سوال کیا کہ یا اللہ عز و جل تو اس کو اپنا خلیفہ اور نائب مقرر فرمانا چاہتا ہے کہ جو زمین میں خون ریزی کرے گا اور اسی طرح کے معاملات کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو اشیاء کے ناموں کا علم عطا فرمایا، اور پھر فرشتوں سے سوال کیا کہ تم ان کے نام بتاؤ۔ وہ نہ بتا سکے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اتنا ہی علم ہے جتنا اے اللہ عز و جل تو نے ہمیں عطا فرمایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے سامنے، اس نورانی مخلوق کے سامنے حضرت آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی جو فضیلت کو ظاہر فرمایا، وہ کس وجہ سے تھا؟ علم کی وجہ سے تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی علم دین کا جذبہ عطا فرمائے، اور اس کا جو ہے وہ صحیح تصور ہمارے ذہن کے اندر ہونا چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ جب بھی مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں، کتابوں کا تذکرہ فرماتے ہیں، یعنی بار بار جو ہے وہ پڑھنے کا، مدنی مذاکروں میں شرکت کرنے کا، مدنی چینل دیکھنے کا، یہ جتنے بھی ذرائع ہیں علم دین حاصل کرنے کے، مختلف کورسز کا ذکر ہوتا ہے، وہ صرف اور صرف اس لیے ہے کہ کاش کہ ہر مسلمان اپنی کم از کم جو ضروری علم ہے وہ حاصل کرے۔ انشاءاللہ اس کی بھی وضاحت کریں گے۔ لیٹس موو ٹورڈز قمر بھائی مبلغ دعوت اسلامی۔ جی قمر بھائی، you were talking about the knowledge, its fazilat, and especially we were talking about the attitude of the people and whatever we have discussed now, so please summarize and explain about that. Alhamdulillah, we've many points have been covered, and I will I'll try my utmost to summarize what has been mentioned. We were reminded that Sayyidina Sulaiman alayhi salam was given an option of three things: knowledge, kingdom, and wealth, and he chose knowledge. And because of his choice, due to his choice, Allah subhanahu wa ta'ala blessed him with all three things. Although and when we seek knowledge, our intention should be that it is for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala and for the service of Islam. Allah subhanahu wa ta'ala opens ways of sustenance for those of his slaves who fear him and who seek knowledge with sincerity. Because we discussed, this point has been discussed previously, that the ulama are people of taqwa. And they are the people who truly fear Allah subhanahu wa ta'ala, as Allah has declared in the Quran. The verses that you mentioned, for example, the first verse which you mentioned from Surah Al-Imran about the testimony of Allah subhanahu wa ta'ala. The background of this verse is that two Jewish scholars came to Medina Sharif and they saw the Prophet sallallahu alaihi wasallam and the signs that he was the final messenger, and they asked him some questions. And they said to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, "Are you Muhammad? Are you Ahmad?" And then they asked him, what is the greatest testimony in the Quran? And that's when the Prophet sallallahu alaihi wasallam read this verse. And we can say that what is considered to be the greatest testimony in the Quran, within that verse the ulama have been mentioned. And also the fact that we do not criticize people who study other sciences or who study who go into other fields of education. In fact, when we talk about intention and how the reward of deeds is based upon intention, if a person studies a science, for example geography,
And his intention is that by means of studying this science, whether it's geography or symbolist science, he will think about the creation of Allah subhanahu wa ta'ala. And he will reflect upon the creation of Allah subhanahu wa ta'ala. If he makes this intention, then that study becomes ibadah for him. This is what we learn from our ulama. So we can actually make things or actions that we do every day, or that we may be doing without any intention that is related to Islam. If we make the right intention, then that can also become rewarding for us. Allah subhanahu wa ta'ala will raise the ranks of the ulama, as you quoted the verse in the Quran. And Sayyidina Adam alayhi salam, his excellence, which was declared in the Quran, became evident when the angels were told to name the things which they could not name. And Sayyidina Adam alayhi salam named the objects, and thus his excellence over them through his knowledge became clear from the Quran. One hadith which was mentioned earlier, that the Prophet ﷺ has said that for whomsoever Allah intends goodness, Allah grants him the understanding of religion. Subhanallah. Now, the hikmah and the understanding of religion is so important that Allah subhanahu wa ta'ala in the Quran describes this wisdom as being goodness in abundance. And the ulama, they comment on this hadith and they say that the faqih, the scholarly man, the jurist, this good news, glad tidings for him, this is unique because he is the only person who has been given this good news, that he knows what will happen to him or what his future will be. For if Allah subhanahu wa ta'ala did not intend goodness for him, then Allah would not have given him the understanding of religion. And these people who study the religion, who make decisions in religion, they are to be envied. Our Prophet ﷺ said that there is jealousy only for two people. The one whom Allah subhanahu wa ta'ala has given wealth to, and he spends this money in the way of Allah subhanahu wa ta'ala, and the one to whom Allah subhanahu wa ta'ala gave, the one who was given the understanding of the religion, the knowledge of the religion, and through this he is able to make decisions amongst the people. He is a person who should be envied, and these people are people we should be looking up to and aspiring to be like. Sayyidina Ghawsi Azam radiyallahu ta'ala an, when we look at his knowledge was so great that when some of the ulama of Iraq they came to know of his knowledge, they would declare how great he was. They would say things like, Subhana man an'ama alayh. Pure is he who has granted him this knowledge. So great is the knowledge of Shaykh Abdul Qadir Jilani radiyallahu ta'ala an, that even the ulama come to him, sit in his gatherings and ask him questions and refer to him. He is a source of knowledge and a place of return for the scholarly figures. And we know this very clearly. For the public to be impressed, it's not very difficult. And I don't mean this by offense. I do not mean to offend anyone. But people who are not part of a field, it is easy to convince them about certain things. But for scholarly figures and shuyukh to actually come and sit in the gathering and acknowledge the greatness of Shaykh Abdul Qadir Jilani radiyallahu ta'ala, and that in itself shows how great he was. Yeah. And Qamar bhai, I would like to explain one thing, and that is my experience. Also, you might have the experience of this thinking among the common people as well, masses. Whenever we take the name of Ghaus Pak rahmatullahi ta'ala, or we remember him, so his karamat, his all other things come to the minds, because he is famous as a spiritual leader of the ummah, wali of Allah tabarak wa ta'ala. And many people, they don't think that he was this much great alim-e-deen as well, due to his ilm-e-deen. Like you mentioned, that the big ulama of that time used to come in the court of Ghaus Pak rahmatullahi ta'ala to have the solution
of their problems, and if there is any confusion about any mas'ala of deen, so they used to come in the court of Ghaus Pak rahmatullahi ta'ala. He wasn't an ordinary person. So یہ جو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات کا جو پہلو ہے وہ بعض اوقات ذہن کی طرف نہیں آتا. وین ایور وی ریمائنڈ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ, سو پیپل think that he was a great alim deen as well. So this is also very important for us, that some ulama explained that he was on the status of mujtahid. And mujtahid is not a common alim deen, not a normal alim deen. There are very few among the ulama of that time. So one of them, they got the status of ijtihad, and that one of the highest standards of ilm deen. So please explain the Ghaus Pak rahmatullahi ta'ala, his personality, about this aspect as well. One example that is very famous about Sayyidul Awliya Shaykh Abdul Qadir Jilani radiyallahu ta'ala, and one incident which Shaykh Abdul Haq Muhaddis Dehlwi alayhi rahmah writes about, is that once a Qari Sahib recited a verse of the Quran, and Shaykh Abdul Qadir Jilani radiyallahu ta'ala, and he mentioned one interpretation or point related to it. Then he mentioned another. Then he mentioned another. He continued to speak about that one verse until he mentioned 11 different points of interpretation related to that verse. And we know that people cannot comment or talk about the Quran without riwayah or knowledge. Even a man of scholarly status can perform ta'wil, and the ta'wil and understanding of Ghaus Pak radiyallahu ta'ala an is so great that he is able to give interpretations from all the sciences that he has mastered about that one verse. And it does not end here. He continued until he mentioned 40 different interpretations for that one verse. Allah, subhanallah. And it is mentioned that the great Hafizul Hadith Ibn Jawzi was actually present. And he acknowledged that even he did not know so many interpretations of that one verse. And this is a man about whom, Hafiz Ibn Jawzi, about whom Imam Zahabi has mentioned in Tazkiratul Hufaz. He says that Hafiz, the great Muhaddis Ibn Jawzi, was a man of great scholarship in terms of Quran and Hadith. He even says that he was one of the greatest memorizers of Hadith. A man of such scholarship, a contemporary, is acknowledging the fact that Sayyiduna Ghaus Azam radiyallahu ta'ala an is able to mention points about a verse that even he does not know. Allah. So we as people who love Sayyiduna Ghaus Azam radiyallahu ta'ala anhu should never neglect the fact that he was a man of great scholarship. Yes, his miracles, his karamat are mentioned. And a point I would like to make here, some people might think, they say these people are quoting stories all the time. Where do they get this from? You know, is this verified in any way? Is this confirmed in any way? The beauty about the karamat of Shaykh Abdul Qadir Jilani radiyallahu ta'ala anhu is such that there is a chain of transmission for every karamat, exactly, like the chains of hadith. And these can be tracked, and these can be, you can assess them. So these are not just stories that have come out of nowhere. Scholarly figures, generation after generation, have preserved these accounts of the Shaykh. MashaAllah, MashaAllah. You explain in a very beautiful way, and we are learning about the biography of Sayyiduna Ghaus Pak rahmatullahi ta'ala alayhi, and especially about his knowledge. Inshallah we will talk about his a very beautiful quote, Darastul ilma hatta sirtu qutban. Inshallah we will discuss about that as well. We have some messages here and to calls, so first we'll take
to call, so then inshallah Islamic brother will read the messages coming from our viewers. So inshallah then we will move forward towards our topic inshallah. Ji, call sunaiye. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Bilal Atari from Birmingham Madani Kabina. My question is, what was the schedule of Sayyidina Ghusi Azam radiyallahu ta'ala anhu as a teacher? As a teacher, inshallah. Ji, next call. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Muhammad Ramzan Atari from Birmingham, UK, Madani Kabina. My question is, did Ghusi Pak radiyallahu ta'ala anhu attain sacred knowledge from one place, or did he migrate, did he do hijrat to another place in order to attain knowledge? And over how long of a time period did he attain this knowledge which brought him to the status of Kutub? Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ji, Kamar bhai, can you reply to the both or one of them? If you have the schedule as a teacher of Ghusi Pak rahmatullahi ta'ala, and the other question as well. One of the questions which I can address from what I read was that Shaykh Abdul Qadir Jilani radiyallahu ta'ala an, he had a teaching schedule where before midday he would teach the Islamic sciences for Quran, Hadith, Ilmul Kalam, and all these other sciences. And in fact, even after midday, he would continue with his teaching. And according to some narrations that I read, thereafter, he would teach different, or he would go through different types of qira'at with students. So this was part of his daily routine. In the morning and mid-afternoon, he would be teaching the Islamic sciences. And then in the mid-afternoon onwards, or after mid-afternoon, he would teach Quran and types of qira'at. And we have, alhamdulillah, in Jamiatul Madina, in Dawat Islami, we also have a routine that our Jamiat around the world, they begin in the early hours of the morning, not too early. In Pakistan, it's usually near 8 o'clock. And we usually finish before Zohar or near midday. So this action or this time we have seen from the actions of our pious predecessors is a time of great benefit and blessing for studying the sciences. We believe in the methodology of the awliya, and we believe that the choices that they made and the way they gave preference to certain timings, there is wisdom behind this, surely. As far as Shaykh Abdul Qadir Jilani radiyallahu ta'ala and his study is concerned, we know that his main intention or his main journey was towards Baghdad, but he had more than one teacher. This is, there is no doubt about that. One point I would also like to mention here is a quote which is mentioned by the ulama, al-hurmatu khayrun min at-ta'a, that having respect is better than obedience. This is not a hadith. In this day and age, it's very important for us to know or to realize that when it comes to studying Islam, to consider yourself to be empty and humble is very important if we want to gain benefit. One point the ulama make about this quote is that a man can not pray, he will be sinful, but he won't become a disbeliever. But if he shows disrespect and denies, through denying that compulsory action of fard prayer, if he denies that and shows disrespect towards that, now he leaves the fold of Islam. This is an example that they give for understanding. So people who have a lack of respect, they do not succeed in life. Those who have succeeded in life are those who have acknowledged and respected people who are a source or means of benefit for them. If you, the example that is given, if you do not respect a scholar, then be patient with your ignorance. And if you do not respect a physician, then be patient with your illness. This is the example that is given.
Very nice, very nice. MashaAllah Azza wa Jal. MashaAllah, you explained about the questions. So let's move towards some messages. جی میسیجز تو آپ نے فرمایا نا انشاءاللہ یہ جوابات آ رہے ہیں سوال کے. اچھا سوالات کے جوابات دے رہے ہیں, آخر میں شامل کریں گے انشاءاللہ. یہ جو گفتگو ہوئی ہماری انگلش جی میں جی یہ میں اپنے اردو خواہ ناظرین کے لیے بالکل اس سے سمرائز کر کے اپنے پاس جو سرچ کرنا چاہوں گا. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدریس اور آپ کے پڑھانے کے انداز وغیرہ سے متعلق گفتگو ہوئی کہ تو شیخ ابن قدامہ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بغداد شریف میں حضور غوث پاک کے آنے کے بعد کہ آپ کا حال یہ تھا کہ آپ کو علم عمل اور حال و فتویٰ نویسی کی بغداد میں گویا کہ بادشاہت دی گئی. سبحان اللہ, یعنی اتنے علماء کے درمیان بھی آپ کا نمایاں مقام تھا. جی نمایاں مقام تھا, اور کوئی طالب علم یہاں کے علاوہ کسی اور جگہ کا ارادہ اس لیے نہیں کرتا تھا کہ آپ علیہ رحمہ میں تمام علوم جمع کر دیے گئے. سبحان اللہ. اور جو آپ سے علم حاصل کرتے تھے آپ ان تمام طلباء کے پڑھانے میں صبر فرماتے تھے. سبحان اللہ. اور آپ کا سینہ فراخ تھا, کشادہ دل تھے, اور آپ سیر چشم تھے, چشم پوشی فرمایا کرتے تھے طلباء کی غلطیوں سے. اللہ عز و جل نے آپ میں اوصاف جمیلہ اور احوال عزیزہ جمع فرما دیے تھے. اور جیسا کہ ہمارے اسلام بھائی نے یہ انگلش میں بیان کیا, اس کو میں اردو میں کر دیتا ہوں. شیخ عبد الوہاب شعرانی فرماتے ہیں کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی 13 علوم میں تقریر فرمایا کرتے تھے. علامہ شعرانی مزید فرماتے ہیں کہ حضور غوث پاک کے مدرسہ عالیہ میں لوگ آپ سے تفسیر, حدیث, فقہ اور علم الکلام پڑھتے تھے. دوپہر سے پہلے اور بعد دونوں وقت لوگوں کو تفسیر, حدیث, فقہ, کلام, اصول, نحو پڑھاتے تھے, اور ظہر کے بعد قرآن کریم کی قرأتوں کے ساتھ تلاوت سکھائی جاتی. سبحان اللہ. تو یہ آپ کا انداز تھا. اور یہاں پہ آپ کو ایک سکھانے کا انداز یہ بھی تھا کہ جیسے کہ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کو آپ کے چچا جان جو ہے بارگاہ غوثیت پناہ میں لے کر آئے, اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ سے عرض گزار ہوئی کہ یہ میرا بیٹا جو ہے علم کلام کی طرف زیادہ مائل, خلاصہ عرض کر رہا ہوں. تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے سینے سے لگایا. تو پھر شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جب آپ نے سینے سے لگایا تو گویا کہ علم کلام جو تھا وہ میرے سینے سے نکل گیا, اور نور علم جو تھا وہ داخل ہو گیا. تو یہ بھی ایک سکھانے کا انداز تھا آپ کا. آپ تو ظاہر و باطن کے جامع تھے نا, تمام خوبیوں کے جامع تھے. کسی کو الفاظ میں پڑھاتے تھے, کسی کو نظر سے پڑھا دیتے تھے, کسی کو سینے سے لگا کے علم سے جو منور, کسی کو عالم بناتے تھے, کسی کو ولایت پہ فائز فرما دیا کرتے تھے, کتب کے درجے پہ فائز فرما دیا کرتے تھے. ہم تھوڑا سب آگے ہو گئے. میں ایک پیچھے سے واقعہ عرض کرنا چاہوں گا. آگے پیچھے ہر جگہ غوث پاک کی برکت نہیں, اصل میں ہم تو ابھی وہاں چلے گئے نا. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے تحصیل علم دین کر رہے تھے, اس وقت جو آپ نے تکالیف برداشت کری, جو آپ پہ آزمائش آئیں, آپ خود فرماتے ہیں کہ مجھ پہ رائے خدا میں اتنی تکالیف آئیں کہ اگر کسی پہاڑ پہ آتی تو ریزہ ریزہ ہو جاتا. یہ اس کی کیفیت بیان کرتے ہیں. اور پھر آپ پہ ایسا بھی وقت آیا کہ جب آپ بغداد شریف میں تھے, طالب علم تھے, علم دین کی تحصیل میں مصروف تھے, تو ظاہر سی بات ہے آپ کے پاس اخراجات ختم ہو گئے. اخراجات ختم ہونے کے بعد آپ کے پاس وہ وقت آیا کہ آپ کھانے پینے کے لیے کوئی چیز دستیاب نہیں تھی. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں زمین کی طرف چلا کہ جہاں سے کوئی خود رو سبزیات میں سے کچھ مجھے مل جائے اور میں اپنی پیٹ بھروں. تو آپ جب تشریف لے گئے تو وہاں دیگر درویشوں کو دیکھا, دیگر صوفیہ کو دیکھا کہ وہ بھی اسی انداز کی چیزوں کی تلاش میں ہیں. تو آپ ایثار کرتے ہوئے واپس تشریف لے آئے. جب واپس تشریف لائے تو آپ فرماتے ہیں میں جامع مسجد میں آ گیا تو وہاں ایک نوجوان وہ گوشت, بھنا ہوا گوشت کھا رہا تھا, اور اس کی جو اشتہا آمیز خوشبو تھی اس سے میرا بھی جو ہے دماغ, اتنی بھوک میں اگر گوشت کی خوشبو آئے تو کیا. اور بعض کتابوں میں تو یہ ہے کہ جب وہ لقمہ اپنے منہ کی طرف بڑھاتا تو آپ کا منہ مبارک بھی کھل جاتا, لیکن آپ نے سوال نہیں کیا. اتنے میں اس نوجوان ہی نے آپ کو دعوت دی. اب کیونکہ بھوک کی شدت تھی تو آپ بھی بیٹھ گئے. جب آپ کھانا کھانے بیٹھے تو گفتگو ہوئی اس نوجوان کی اور آپ کی, تو اس نے بتایا کہ میں بغداد شریف سے آیا ہوں اور میں جیلان سے آیا ہوں, اور جیلان کا ایک طالب علم ہے بغداد شریف میں جو یہاں پہ علم دین کے حاصل کرنے کے لیے آیا ہے, اس کا نام عبد القادر ہے, فلاں فلاں محلے کا ہے. اس کی والدہ نے, اس کے گھر والوں نے کچھ اس کے لیے رقم بھیجی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ
وہ تو میں ہی عبد القادر ہوں. سبحان تو اللہ. اب وہ نوجوان جس نے آپ کو دعوت پیش کی تھی وہ شرمندہ سا ہو گیا. مختلف کتابوں میں مختلف الفاظ سے یہ حکایت بیان کی گئی ہے. وہ شرمندہ سا ہو گیا اور پھر وہ عرض گزار ہوا کہ حضرت بات دراصل یہ ہے کہ میرے اپنے بھی اخراجات ختم ہو گئے تھے اور خود مجھ پہ شدت کی بھوک تھی، تو آپ کی عطا کردہ جو رقم تھی، یعنی جو رقم آپ کے گھر والوں نے آپ کے لیے بھیجی تھی، یہ کھانا اسی سے خریدا ہے، اور گویا کہ اب آپ میزبان ہیں اور میں مہمان ہوں کہ یہ کھانا آپ ہی کی رقم سے لیا گیا ہے. تو یہ اس قسم کی بھی آپ پہ صعوبتیں آئیں. پھر راہ خدا میں ایسا سفر بھی آپ نے کیا کہ 1 سال تک آپ نے کچھ پیا نہیں، صرف کھانے پہ مختصر ایسی خود رو جو سبزیات ہوتی ہیں اس سے آپ نے گزر اوقات کیا. اور اس کے بعد ایسا دور بھی آیا کہ آپ نے کچھ نہیں کھایا، صرف معقولات پہ پینے پہ اکتفا کیا. تو یہ ساری تکالیف، سارے جو معاملات ہیں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ آئے. اور جیسے کہ آپ نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ابھی بیان فرمایا کہ انا درست العلم حتی صرت قطبا، کہ میں علم دین کے درس سے وابستہ رہا یہاں تک کہ میں مقام قطبیت پہ، مقام ولایت پہ فائز ہو گیا، ایک ممتاز مقام پہ فائز ہو گیا. تو یقیناً جو اللہ عز و جل کی راہ میں مشقتیں جھیلتا ہے اور پریشانیاں جھیلتا ہے، خود آپ فرماتے ہیں ایک جگہ کہ جب مجھ پہ بہت زیادہ تکلیف آئیں، پریشانیاں آتی تو میں زمین پہ چت لیٹ جاتا اور پھر سورہ نشرہ کی وہ آیتیں پڑھتے جن کا خلاصہ اور ترجمہ یوں ہے کچھ کہ بے شک تنگی کے بعد آسانی ہے، بے شک تنگی کے بعد فراخی ہے. تو پھر یہ فراخی آئی ہے آپ کو. تو اب اس میں ہمیں بھی اسد بھائی یہ سوچنا چاہیے کہ ہم قادری ہیں، اور جو قادری نہیں بھی ہیں یقیناً حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو چاہے کوئی قادری ہو، چشتی ہو، سہروردی ہو، نقشبندی ہو، دیگر سلاسل کے بزرگ ہوں اور مشائخ ہوں یا اس سلسلے میں داخل افراد ہوں، سبھی عقیدت و محبت رکھتے ہیں، سبھی غوث پاک تو سب کے ہیں. تو ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے اسد بھائی کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم کس کی پیروی کر رہے ہیں. علم دین کے حوالے سے ہمارے شیخ، ہمارے مرشد کریم کا تو یہ انداز رہا، یہ مشقتیں آپ نے جھیلی. اس میں دونوں چیزیں بہت واضح ہو کر بیان ہو گئی نا. ایک تو یہ کہ بڑا رتبہ اور بڑا مرتبہ جو ہے وہ یوں ہی نہیں ملا کرتا، کچھ قربانی دینا پڑتی ہے. یہاں پر تو کچھ کا لفظ چھوٹا ہو جائے گا، بہت کچھ قربانیاں غوث پاک نے دیں. تو ہمیں بھی ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے کہ دین کی راہ میں، علم کی راہ میں مشقتیں، اسی طرح عبادت کی راہ میں مشقتیں اور آزمائشیں آتی ہیں. اور ان کے آنے کے بعد بزرگوں کا ہمارا انداز کیسا ہوا کرتا تھا. ہمارے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ واویلا نہیں کیا کرتے تھے، ناشکری نہیں کیا کرتے تھے کہ یا اللہ میں تو تیرے دین کا علم سیکھنے کے لیے تیری راہ میں سفر کر رہا ہوں اور مجھ پر یہ حالات، مجھ پر یہ واقعات، میرے لیے اتنی مشقت ہے، فلاں دنیا دار تو اتنے مزے کے اندر ہے، میں تیری راہ میں سفر کر رہا ہوں اور میرا یہ حال ہو گیا، نہ کھانے کو ہے، نہ پینے کو ہے، اور عجیب و غریب معاملات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. نہیں، بلکہ قرآن کی وہ آیت یاد کرتے اور اپنے لیے صبر کا جو ہے وہ سامان فرماتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی کروڑ رحمتیں ہوں ہمارے ان اسلاف پر. خدا کی قسم یہ انہی کی برکتیں ہیں، اور ان کا یہ خوبصورت انداز، قربانیاں دینے کا جذبہ، شوق علم دین، علم کو پھیلانے کا، عام کرنے کا وہ جذبہ تھا، وہ امت کی خیرخواہی تھی. اور یہ ساری چیزیں تھیں کہ آج ہم تک دین جو ہے وہ پہنچا، اور ہمارے پاس اتنا بڑا خزانہ کتابوں کی صورت میں بزرگان دین نے جو تحریر فرمائے وہ ہمارے پاس موجود ہے. ابھی قمر بھائی جن بزرگ کا تذکرہ فرما رہے تھے کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں وہ حاضر ہوتے. ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عالم، یعنی جن کے بارے میں یہ لکھا ہے سیرت نگاروں نے کہ آپ نے 2000 کم و بیش کتابیں جو ہیں وہ تصنیف فرمائیں، اور بہت بڑے محدث، بڑی ذہین، فتین، اور بہت کچھ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے. اتنے بڑے بڑے علماء اور فقہا اپنے فن میں امام کی جن کی حیثیت تھی اور اس زمانے کے اندر جن کا طوطی بولتا تھا، وہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں بطور تلمیذ کے حاضر ہوتے، برکتیں حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوتے. لیکن اس سے پہلے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو اس راہ کے اندر مشقتیں برداشت کی، جو کوششیں کی، وہ کس قدر تھیں. خدا کی قسم آج تو ہمارے لیے علم حاصل کرنا، اور کتاب تو ہمیں ایسے ہی مل جاتی ہے نا، اور اب تو ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، کتاب بھی کیا خریدنی ہے،
ایک ٹیبلٹ PC ہم خریدتے ہیں اور ہزاروں کتابیں ہمارے پاس آ جاتی ہیں. تو اس زمانے کے اندر اس طرح نہ پرنٹنگ ہوتی تھی نہ اس طرح کاپیز ملتی تھی. اگر آپ کو کتاب چاہیے تو ٹھیک ہے، فلاں استاد کے پاس جائیے، سفر کیجئے، وہ استاد صاحب جو بیان کریں گے نا تو آپ اپنے قلم سے لکھیے اور اپنی کتاب خود تیار کیجئے. خود لکھتے تھے اور اپنی کتاب جو ہے وہ تیار کرتے تھے، اور پھر اس کا مقابلہ کرنا، اس کی تصحیح کرنا، پھر اس کو سنبھال کے رکھنا، اور نہ جانے کیسی کیسی مشقتیں ہوا کرتی تھی. 2000 کتابیں اس زمانے کے اندر تحریر کرنا یہ کہنا آسان ہے، لیکن وہ کیا کرتے تھے؟ پڑھا کرتے تھے، سنا کرتے تھے، محفوظ کیا کرتے تھے. تو یہ ساری چیزیں ہمارے لیے یہ درس ہیں، یہ ہمارے لیے ایک کوشش کرنے کا سامان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی جذبہ عطا فرمائے اور ہم بھی کوئی دین اسلام کی خدمت کرنے میں کامیاب ہو سکیں. اور علم کی جو سب سے پہلی برکت ہے وہ بندہ اپنے لیے حاصل کرتا ہے، جہل کو دور کرتا ہے، اپنے رب عز و جل کی معرفت حاصل کرتا ہے، صحیح قرآن کو سمجھنے کی اس کو توفیق ملتی ہے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، اس کو سمجھنے کی صلاحیت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، اور پھر جب وہ دوسروں کو بھی بتاتا ہے تو خود بھی منور ہوتا ہے، دوسروں کو بھی منور کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہ توفیق اور جذبہ عطا فرمائے. یہاں پر میں چاہوں گا کہ ہمارے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اتنا پیارا تذکرہ، آپ کی سیرت کے اتنے خوبصورت پہلو ہم سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، تو کیوں نہ اگر آپ ابھی تک کسی کے مرید نہیں تو غوث پاک کے مریدوں میں شامل ہو جائیے. بڑی برکتیں ہیں، خدا کی قسم ایسی بشارتیں ہیں. انشاءاللہ عز و جل اس کو بھی ہم موقع پر بیان کریں گے. ایک ہمارا پورا موضوع ہے مرید ہونے کی، بیعت ہونے کی جو برکتیں، وہاں پر ہم بیان بھی کریں گے. لیکن غوث پاک کی نسبت کو اپنے لیے قائم کر لیجئے. الحمدللہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ قادری سلسلے میں مرید فرماتے ہیں. ابھی تک آپ کسی کے مرید نہیں، اور اگر ہیں تو امیر اہل سنت سے بیعت برکت حاصل کر لیں. انشاءاللہ عز و جل امیر اہل سنت کا مرید ہو جائیں گے تو غوث پاک کی برکتیں بھی ملنا شروع ہو جائیں گے.